الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انشاءاللہ عز و جل ختم قادریہ کے اوراد پڑھے جائیں گے اور حضور سیدی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل آپ کی سیرت کے حوالے سے کچھ باتیں بھی انشاءاللہ اس دوران عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ تمام بھائی برکت حاصل کرنے کے لیے جو اوراد و وظائف بآواز بلند پڑھنے کے ہیں وہ اتنی بلند آواز سے پڑھیں کہ آپ کو آواز اپنے کانوں تک بھی پہنچے اور ذوق و شوق بھی آپ کو حاصل ہوتا رہے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی ختم قادریہ کی ابتدا کریں گے۔ تمام بھائی میرے ساتھ مل کر پڑھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ اللہم صلی علی وبارک وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و بارک وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ سورہ علم نشرح 3 مرتبہ اتنی آواز سے پڑھ لیں کہ آپ کے کانوں تک آپ کی آواز پہنچے۔ الذي ظهرك ورفع لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ سورہ اخلاص 3 مرتبہ اتنی ہی آواز سے پڑھ لیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي أنت الباقي 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 يا باقي أنت الباقي. بسم الله الرحمن الرحيم يا شافي أنت الشافي 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 يا شافي أنت الشافي. بسم الله الرحمن الرحيم يا كافي أنت الكافي 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 يا كافي أنت الكافي. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا يا رسول الله انظر حالنا يا حبيب الله اسمع قولنا إنني في بحر هم مغرق خذ يدي سهل لنا أشكالنا. بسم الله الرحمن الرحيم يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي ما لعجزي سواك مستندي يا حبيب الإله خذ بيدي
ما لعجزي سواك مستندي. بسم الله الرحمن الرحيم. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل. اگلا جو ورد ہے یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور یا شبیر یا شبر. صدیق یعنی حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، عمر یعنی سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان یعنی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، اور حیدر یعنی مولا کائنات مولا مشکل کشا سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ. ان سے اور شبیر اور شبر. شبر یہ حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کا نام حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تھا. اور شبیر یہ عربی میں اس کا صحیح تلفظ شبیر ہے. یہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا نام مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ نے رکھا تھا. یعنی جب حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم حضرت سیدہ فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر پر تشریف لائے اور فرمایا مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے اس کا نام شبر رکھا ہے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، یہ حسن ہے، یہ حسن ہے. حسن کا مطلب خوبصورت، حسن والا، جمال والا. پھر اس کے بعد جب حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر تشریف لائے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور یہی ارشاد فرمایا حضور علیہ السلام نے مجھے میرا بیٹا دکھاؤ. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ میں نے اس کا نام شبیر رکھا ہے. تو حضور علیہ السلام سے بی بی فاطمہ زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ یہ تو حسن سے بھی زیادہ خوبصورت ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا. حسین ویسے عربی زبان میں عربی کا قاعدہ ہے تصغیر کا، یعنی کسی چیز کو چھوٹا کر کے بیان کرنا. لیکن ہر مقام پہ یہ جو لفظ ہوتا ہے، جیسے ارض زمین کو بولتے ہیں، اریدتن کا مطلب ہوتا ہے چھوٹی زمین، چھوٹی جگہ. اسد بولتے ہیں شیر کو، اسید بولتے ہیں چھوٹے شیر کو. لیکن ہر جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی مقام پر جب کسی لفظ کو چھوٹا کر کے بیان کریں، عربی گرامر کے اندر اس کو تصغیر کر کے بیان کریں تو بسا اوقات اس میں محبت اور اس کی بڑائی کو بیان کرنا ہوتا ہے. جیسے بیٹے کو ابن بولتے ہیں لیکن بسا اوقات اس کو بنی بولتے ہیں، یعنی اے میرے پیارے بیٹے، چھوٹے بیٹے، پیارے بیٹے. تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کہ حسن و جمال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام حسین رکھا. اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ نے چہرے پر ایسا حسن عطا فرمایا تھا کہ آپ کی سیرت نگاری میں، سیرت کے اندر سیرت نگاروں نے یہ لکھا کہ جس مقام پر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہوتے وہ جگہ روشن ہو جایا کرتی تھی، نور کی کرنیں پھوٹتی تھی. دونوں بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے جنتی نوجوانوں کے سردار تھے. ان دونوں سے جو اولاد چڑی انہی کو سید کہا جاتا ہے. امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد یہ سادات کہلاتی ہے.
امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی تھی حضرت سیدہ فاطمہ صغرا رضی اللہ تعالی عنہ، اور امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے تھے سیدنا امام حسن مثنی رضی اللہ تعالی عنہ، امام حسن مثنی رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا آپس میں نکاح ہوا تھا اور ان سے ولادت ہوئی تھی حضرت سیدنا عبداللہ محض رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ یہ پہلے سید ہیں جو حسنی اور حسینی ہیں، حضرت عبداللہ محض، ان کی والدہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی اور ان کے والد امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزادے، تو یہ حسنی اور حسینی سید ہیں۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ جن کا آج عرس ہم منا رہے ہیں، ان کا سلسلہ نسب بھی حضرت امام عبداللہ محض سے جا کے مل جاتی ہے۔ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی حسنی اور حسینی سید ہیں۔ تو یہاں ورد کے اندر ایک بڑی خوبصورت بات ہے، ہم اہل سنت کا یہ طرہ امتیاز ہے اور اللہ نے ہمیں یہ سعادت بخشی ہے کہ ہم اہل بیت اطہار کی محبت سے بھی سرشار ہوتے ہیں اور صحابہ کرام علیہم رضوان کی تعظیم بھی ہمارے بچے بچے کے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے۔ ہم دونوں کا ذکر خیر کرتے ہیں، دونوں کی تعظیم کرتے ہیں، دونوں سے محبت کرتے ہیں، اور ان دونوں کی محبت کے صدقے میں اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالی عنہ ان دونوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اہل سنت کا ہے بیڑا پار کہ اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی، یعنی یہ دو حدیثوں کی طرف اشارہ ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ حدیث کئی صحابہ کرام علیہم رضوان سے مروی ہے کہ اصحابی النجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، کہ میرے صحابہ یہ ستاروں کی طرح ہیں، ان میں سے جس کی پیروی کرو گے تم ہدایت پا جاؤ گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ مثل اہل بیتی مثل سفینۃ نوح، میرے اہل بیت کی مثال نوح علیہ السلام کے سفینے کی طرح ہے، فمن رکب نجا ومن تخلف عنها ہلک، جو اس کشتی کے اندر سوار ہوا وہ نجات پا گیا، اور جو اس کشتی سے دور رہا، جیسے لوگ طوفان نوح کے وقت کشتی نوح سے دور ہونے کی وجہ سے ہلاک ہو گئے، تو اہل بیت کی محبت سے دور رہنے والا بھی ہلاک ہو جائے گا۔ بندے کو سمندری سفر طے کرنے کے لیے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کشتی کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور ستاروں کی ضرورت ہوتی ہے کہ جن کے ذریعے سے وہ راستہ دیکھتا ہے۔ تو اہل سنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طرہ امتیاز عطا فرمایا، یہ شرف عطا فرمایا کہ اہل سنت صحابہ کرام علیہم رضوان کو اپنا رہنما بناتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اہل بیت اطہار کی جو محبت کی کشتی ہے اس میں بھی سوار ہیں۔ جب اس میں سوار ہیں اور ستارے سامنے موجود ہیں تو انشاءاللہ اس میں بندے اہل سنت جو ہے وہ سوار ہو کر اپنی منزل تک یعنی جنت تک حضور علیہ السلام کے پیچھے پہنچ جائیں گے۔ تو یہ دونوں باتیں اس شعر کے اندر دونوں سے یعنی اہل بیت اطہار سے بھی یہاں پر مدد مانگی گئی جو اللہ کی عطا سے مدد کرنے والے، اور صحابہ کرام علیہم رضوان میں سے خلفائے راشدین سے بھی مدد مانگی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا سے مدد فرمانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عقیدے کو، ہمارے ایمان کو، ہمارے نظریے کو، ہماری محبت کو، ہماری عقیدت کو سلامت رکھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو مسلک اعلیٰ حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مل کے پڑھ لیجیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرق خیر آور، یا شبیر یا شبر، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر، دفع شرق خیر آور، یا شبیر یا شبر، یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر،
اول یا شبیر یا شبر یا صدیق یا عمر یا عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور یا شبیر یا شبر یا صدیق عثمان یا حیدر دفع شر کن خیر آور یا شبیر یا شبر۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت سے قبل نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کے والد گرامی کے خواب میں تشریف لے کر آئے اور ارشاد فرمایا کہ ان قریب تمہارے یہاں ایک ایسے بیٹے کی ولادت ہوگی کہ اس کی مثال اولیاء اقطاب کے درمیان ایسی ہی ہوگی جیسے میری مثال انبیاء اور مرسلین کے درمیان ہے۔ یعنی جس طرح اللہ تبارک و تعالی نے مجھے انبیاء اور مرسلین کا سردار بنایا ہے، اسی طرح تمہارے یہاں ہونے والے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالی اولیاء کا اقطاب کا پیشوا بنائے گا، ان کا امام اور ان کا سردار بنائے گا۔ تو سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا کہ آپ کے بعد تو آپ کے آنے والے آپ کے گن گاتے ہی رہے، لیکن آپ سے پہلے بھی جو اولیاء کرام گزرے تھے وہ آپ کے آنے کی خبر دیتے رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ذریعے اسلام کے بہت سارے گوشوں کو ایک تقویت عطا فرمائی اور آپ کے ہاتھوں پر یعنی ہزاروں کافر مسلمان ہوئے اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے توبہ کی۔ آپ جب درس دیتے تھے تو دور دور تک لوگ آپ کے درس کو سنتے تھے اور گناہوں سے توبہ کیا کرتے تھے، اپنے گناہوں سے باز آیا کرتے تھے۔ آپ کا ایک لقب ہے محی الدین کے نام سے۔ محی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کو زندہ کرنے والا۔ فرماتے ہیں پوچھا کسی نے کہ آپ کو یہ لقب کیسے ملا، کس نے دیا؟ تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ ایک مرتبہ میں کہیں سے گزر رہا تھا تو میں نے ایک شخص کو دیکھا کہ جو درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھا ہوا تھا اور انتہائی کمزور تھا، ضعیف تھا، مریض تھا۔ میں اس کے پاس گیا تو اچانک وہ توانا ہو کے کھڑا ہو گیا، بالکل صحت مند ہو کے کھڑا ہو گیا۔ تو میں نے اس سے پوچھا کہ یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ میں اسلام ہوں، دین ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے تمہارے ذریعے مجھے قوت عطا فرمائی ہے۔ اب فرماتے ہیں کہ اس نے مجھے محی الدین بولا اور اس کے بعد میں نے کسی سے کوئی تذکرہ نہیں کیا۔ جب صبح ہوئی تو لوگ آ کے مجھے محی الدین کہنے لگے، اس وقت سے میرا یہ لقب یعنی محی الدین یہ پڑ گیا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی آمد سے پہلے جو اولیاء تھے وہ آپ کے آنے کی بشارتیں دیا کرتے تھے کہ ان قریب بغداد میں ایک اللہ کے ولی آئیں گے جو اس بات کا اعلان کریں گے کہ میرا یہ قدم اللہ کے ہر ولی کی گردن کے اوپر ہے، ہر ولی کی گردن پر ہے۔ اور وہ اولیاء کرام اس وقت سے آپ کی سرداری کا، آپ کی امامت کا، آپ کی سیادت کا اقرار کیا کرتے تھے کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے بھی سردار ہیں، ہمارے بھی پیشوا ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی برکات ہمیں عطا فرمائے اور جو شان جو مرتبہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عطا کیا ہے اس کا صدقہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ آپ یہ ارشاد فرماتے ہیں، پہلے تو ایک حدیث مبارکہ سن لیں، صحیح بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث پاک کے راوی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، کہ جو میرے کسی ولی سے بغض رکھتا ہے، عداوت رکھتا ہے، دشمنی رکھتا ہے تو میرا اس کو جنگ کا اعلان ہے۔ یہ ارشاد فرمانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ بندہ جس چیز سے میرا قرب یعنی میری بارگاہ میں مرتبہ سب سے زیادہ حاصل کرتا ہے، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو میں نے اس پر فرض کی ہیں، میری فرض کردہ چیزوں کے ذریعے وہ سب سے بڑا مرتبہ میری بارگاہ میں حاصل کرتا ہے۔
اس کے بعد وہ نفل پڑھتا رہتا ہے، نفلی کام کرتا رہتا ہے، عبادت کرتا رہتا ہے، حتی احببتہ، یہاں تک کہ میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ دیکھتا ہے، میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس کے ذریعے وہ پکڑتا ہے۔ اس کے بہت سارے معنی علماء نے بیان کیے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جسم سے، جسمانیت سے پاک ہے، وہ کسی کا جسم بن جائے ایسا ہو نہیں سکتا، یہ کفر ہو جائے گا۔ تو اس حدیث پاک کا مطلب کیا ہے؟ تو اس حدیث پاک کا ایک مطلب علماء نے یہ بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالی جب کسی کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے تو اس کو اس بات کی توفیق دیتا ہے کہ وہ جو کام کرتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالی کی پسند کا کام کرتا ہے۔ وہ سنے گا تو اللہ کی پسند کی بات سنے گا، وہ دیکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کی بات دیکھے گا، وہ کہیں جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے پسندیدہ مقام پر جائے گا، وہ کسی چیز کو پکڑے گا، کسی چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پسند کی چیز کے اوپر ہاتھ رکھے گا، یعنی اس کا ہر کام اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے ہوگا۔ اور ایک معنی اس حدیث مبارکہ کا امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، اپنی تفسیر کبیر میں آپ نے اس حدیث پاک کا یہ معنی بیان کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا نور جلال اس بندے کے کان میں داخل ہوتا ہے، اس کی برکت اس کو یہ حاصل ہوتی ہے کہ جس طرح وہ قریب کی بات کو سنتا ہے اسی طرح وہ دور کی بات کو بھی سننے لگتا ہے، جس طرح وہ قریب کی چیز کو دیکھتا ہے اسی طرح وہ دور کی چیزوں کو بھی دیکھنے لگتا ہے۔ یہ اس حدیث مبارکہ کا ایک معنی بیان کیا۔ اس کو اللہ تبارک و تعالی تصرف کی وہ قوت عطا فرماتا ہے، اختیار وہ عطا فرماتا ہے کہ جس طرح وہ قریب کی چیزوں کے اوپر قدرت رکھتا ہے اسی طرح دور کی چیزوں پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا جو عبادت میں مقام اور مرتبہ ہے وہ یعنی بیان کرنے کی حاجت نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کس قدر آپ عبادت کیا کرتے تھے، یعنی ساری رات برسوں آپ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی ہے، سالوں آپ نے رات میں پورا قرآن مجید فرقان حمید ختم کیا ہے، کرک کے جنگلوں کے اندر آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتے تھے۔ اور حدیث پاک میں ارشاد فرمایا کہ بندہ جب عبادت کرتا رہتا ہے تو حتی احببتہ، میں اس کو اپنا محبوب بنا لیتا ہوں، اور جب محبوب بناتا ہوں تو پھر اس کو آنکھوں کی قدرت کیسی ملتی ہے کہ وہ قریب کی چیز کو بھی ایسے ہی دیکھتا ہے، دور کی چیز کو بھی ایسے دیکھتا ہے جیسے قریب کی چیز کو دیکھ رہا ہو۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نظرت الی بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی، کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام شہروں کو ایسے دیکھتا ہوں جیسے اپنی ہتھیلی کے اندر رائے کے دانے کو دیکھتا ہوں۔ یہ اللہ نے مقام عطا فرمایا۔ اس حدیث مبارکہ کے پیش نظر آپ دیکھیں گے تو یہ بات کوئی مشکل نظر نہیں آئے گی۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا مرید اگر مشرق میں ہو اور میں مغرب میں ہوں اور وہ مجھ سے فریاد کرے تو میں اس کی فریاد کو پہنچ جاتا ہوں۔ میرا مرید اگر مجھے کسی مصیبت کے اندر پکارے تو اس کی وہ مصیبت دور کر دی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی یہ قدرت عطا فرماتا ہے اپنے بندوں کو۔ اور اس حدیث پاک میں آگے ارشاد فرمایا کہ جب بندے کا یہ مقام اور مرتبہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی سے وہ جو سوال کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو عطا فرماتا ہے، پناہ مانگتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کو پناہ عطا فرماتا ہے۔ تو آئیے اسی عقیدت کے ساتھ اس حدیث مبارکہ کی تشریح کو سامنے رکھتے ہوئے حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ وہ ہماری مدد بھی فرمائیں، ہماری مصیبتیں پریشانیاں اللہ تبارک و تعالی کی دی ہوئی قدرت سے دور فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد۔ یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد۔
یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. یا حضرت سلطان شیخ سید شاہ عبد القادر جیلانی شیئا للہ المدد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ. ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ. ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ. ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ. ماں ہما محتاج تو حاجت روا المدد یا غوث اعظم سیدہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مشکلات بے عدد داریم ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں. مشکلات بے عدد داریم ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں. مشکلات بے عدد داریم ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں. داریم ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں. مشکلات بے عدد داریم ماں المدد یا غوث اعظم پیر ماں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا حضرت شیخ محی الدین مشکل کشا بالخیر. 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم. امداد کن از بندے غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از بندے غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از بندے غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از بندے غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر. امداد کن از بندے غم آزاد کن. در دین و دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر.
بسم اللہ الرحمن الرحیم یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ تعالی 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 یا حضرت غوث اغثنا بإذن اللہ تعالی. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی جب ولادت ہوئی، اس کے بعد جب آپ کا پہلا درس ہوا استاد کے پاس، تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو استاد نے پڑھانا شروع کیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے تعوذ و تسمیہ یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھنے کے ساتھ 18 پارے استاد کو سنا دی. تو استاد حیران رہ گئے کہ اتنی چھوٹی عمر اور بغیر پڑھائے 18 سپارے وہ بھی حفظ کے طور پہ سنا دیے. تو کہا کہ مزید پڑھیں، تو کہا کہ مجھے اتنے ہی پارے یاد ہیں کیونکہ میری ماں کو 18 پارے حفظ تھے اور میری ولادت کے وقت یعنی جب میں پیٹ میں تھا تو اس وقت میری ماں ان پاروں کی تلاوت کیا کرتی تھی اور میں نے ماں کے پیٹ میں 18 پارے یاد کر لیے تھے. یہ کرامتیں ہوتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی جس کو جیسی قدرت چاہے عطا فرما دے، جس کو جو چاہے عطا فرمائے. فرماتا ہے وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا، تیرے رب کی عطا کے اوپر کوئی روک نہیں ہے. یعنی جب وہ کسی کو عطا فرمائے، جو عطا فرمائے تو کوئی اس پر روک نہیں لگا سکتا، کوئی اس کو روک نہیں سکتا. وہ جس کو جو چاہتا ہے عطا فرما دیتا ہے. انبیاء کرام علیہم السلام میں سے حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اپنے پنگھوڑے میں کلام کیا، اور احادیث صحیحہ کے اندر، صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ بچوں نے ماں کی گودوں کے اندر کلام کیا، گفتگو کی، اپنے بارے میں بتایا، دوسروں کے بارے میں گواہیاں دیں. یوسف علیہ السلام کی پاکی کے بارے میں ایک تفسیر کے مطابق وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا، جو گواہی دی تھی وہ بچے نے گواہی دی تھی جو پنگھوڑے کے اندر موجود تھا کہ یوسف علیہ السلام بالکل پاک دامن ہے، بے قصور ہیں. تو اللہ تبارک و تعالی جس کو جیسی قدرت چاہے عطا فرما سکتا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ تبارک و تعالی نے یہ کرامت عطا فرمائی کہ آپ نے ماں کے پیٹ کے اندر ہی 18 سپارے کو حفظ فرما لیا تھا. اور پھر یہ نہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایک ہمارے یہاں ہوا ہے، ہم اصل میں علم دین سے دور ہوتے ہیں تو ہمارے نزدیک جو کوئی ایسا کام کر کے دکھا دے کہ جو خلاف عادت ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ کا بہت بڑا ولی ہو گیا. ولی کے لیے 2 باتیں یاد رکھیے گا کہ ضروری ہیں. پہلی چیز کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی جاہل کو اپنا ولی نہیں بناتا. فرمایا ایک روایت کے اندر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ متخذ اللہ ولیا جاہلا، کہ اللہ تبارک و تعالی کبھی کسی جاہل کو، بے علم کو ولی نہیں بناتا. علم عطا فرماتا ہے، اس کو ولی بناتا ہے. علم ضروری ہوتا ہے ولی کے لیے، بغیر علم کے ولی نہیں بن سکتا. دوسری بات، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں اس کے ولی کون ہیں واضح طور پہ ارشاد فرما دیا. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، سن لو کہ اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، وہ غم زدہ نہیں ہوں گے. ہیں کون اللہ کے ولی؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے اور اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں، پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں. تو دوسری چیز کہ جو ولی ہوتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلتا ہے. سیدنا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے شہر کے اندر ایک شخص کی شہرت ہوئی کہ بہت بڑا اللہ کا ولی ہے. تو آپ نے کہا چلو اس کی زیارت کے لیے چلتے ہیں. جب زیارت کے لیے گئے تو اس نے قبلے کی طرف رک کر کے تھوک دیا
آپ نے فرمایا واپس چلو، جس کو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقہ کار ہی کا نہ پتا ہو وہ اللہ کا ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اللہ کا ولی ہو ہی کیسے سکتا ہے؟ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ وہ ہستی ہیں کہ جو طریقت اور شریعت کے جامع ہیں. آپ کے پاس ایک شخص آیا، 3 سال تک آپ کے پاس رہا، پھر اس کے بعد جانے لگا اور کہا کہ میں نے تو آپ کے اندر کوئی کرامت دیکھی نہیں، یعنی نہ آپ نے ہوا پہ چل کے دکھایا، نہ پانی میں چل کے دکھایا، نہ کچھ اور کرامت دکھائی، نہ مردوں کو زندہ کر کے دکھایا، کوئی کرامت دیکھی نہیں آپ کے اندر. تو میں تو یہ سمجھ کے آیا تھا کہ آپ اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں. حالانکہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے بہت بڑے ولی تھے. تو آپ نے ارشاد فرمایا یہ بتاؤ کہ کیا تم نے کبھی ایسا دیکھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی کوئی خلاف ورزی کی ہو؟ اس نے کہا نہیں. تو کہا یہی تو سب سے بڑی کرامت ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ آپ جس طرح یعنی کرامتیں اللہ نے اتنی عطا فرمائی، اور آپ کی جو کرامات کی شہرت ہے وہ کسی اور ولی کی نہیں ہے، اتنی کرامتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. لیکن سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ابتدا سے انتہا تک علم حاصل کرتے رہے. فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، میں مسلسل علم حاصل کرتا رہا، علم پہنچاتا رہا، یہاں تک کہ میں قطب کے درجے پر پہنچ گیا. علم حاصل کرتا رہا، علم آگے پہنچاتا رہا، نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے قطب کا درجہ یعنی ولایت کا سب سے بڑا مرتبہ آپ کو عطا فرمایا. تو علم حاصل کیا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے. اور عبادت کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں کہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کس قدر اللہ تبارک و تعالی کی عبادت کرتے تھے. اپنے ملفوظات کے اندر آپ نے تنبیہ فرمائی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے رہیں، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طریقہ کار کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں، سنت کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو یہ جو مقام اور مرتبہ عطا فرمایا ہے، اس کی یعنی یہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کہ ولایت بندہ اپنے کمال کے ذریعے اپنی کوشش کے ذریعے حاصل نہیں کر سکتا. اللہ تبارک و تعالی جس کو عطا فرمانا چاہے عطا فرماتا ہے. لیکن جو عبادت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس کی عبادت کی برکتیں اسے عطا فرماتا ہے، اور یہ چیزیں اس کے لیے تعاون کرتی ہیں، اور اس کو اللہ تبارک و تعالی اپنا ولی بنا لیتا ہے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ ایسے نہیں تھے جیسے آج کے زمانے کے اندر بہت سارے ولی بن جاتے ہیں. نہ شریعت کی پرواہ، نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کار کی پرواہ، اور بس جو جتنی خرابیاں کرے بس کچھ نہ کچھ خلاف عادت کام کر دے تو وہ ہمارے نزدیک ولی بن جاتا ہے. ایسا نہیں ہے. ولی کے لیے علم ضروری، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرما برداری اطاعت یہ ضروری ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے طریقہ کار پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، علم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عبادت بھی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اولیاء کا تذکرہ ہوتا ہی اس لیے ہے، اولیاء کا تذکرہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ اس سے برکتیں حاصل کی جائیں اور ان کے طریقہ کار کو اختیار کیا جائے. بندے کے دل کے اندر ایک تحریک پیدا ہونی چاہیے کہ جس طرح انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی کوشش کی، مجھے بھی ان کے طریقہ کار پہ چل کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو یہاں اس شعر میں بھی سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کو فرمایا کہ انت نور احمدی، آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہیں، ایسے نور ہیں جو احمدی ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نور ہیں، یعنی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی برکات بھی آپ کو حاصل ہوئی ہیں، اور آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقہ کار پر چلنے والے بھی ہیں. آپ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ وَكُلُّ وَلِيٍّ لَهُ قَدَمٌ وَإِنِّي عَلَىٰ قَدَمِ النَّبِيِّ بَدْرِ الْكَمَالِ، کہ ہر ولی کے لیے کوئی نہ کوئی قدم ہوتا ہے، اور میں نبی جو کمال کے چاند ہیں میں ان کے قدم پر ہوں، ان کے طریقہ کار پر ہوں، ان کا جو مبارک قدم ہے وہ میرے سر کے اوپر ہے. ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طریقہ کار پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آئیے ان کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خذ یدی یا شاہ جیلا خذ یدی
شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاهدي لا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاهدي لا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاهدي لا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاهدي لا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي خذ يدي يا شاهدي لا خذ يدي شيئا لله أنت نور أحمدي. بسم الله الرحمن الرحیم. طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر 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 طفیل حضرت دستگیر دشمن ہوئے زیر. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بغداد کے کچھ علماء نے اس بات کا ارادہ کیا کہ آپ کا امتحان لیں اور آپ سے اسے سوال پوچھیں کہ آپ جواب نہ دے سکیں. تو یہ تمام کے تمام اتفاق کے ساتھ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں پہنچے. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان کی طرف ایک نظر ڈالی تو ان کے دل کے اندر جتنا علم تھا وہ چلا گیا کہ یہ امتحان لینے کے لیے پہنچے تھے. اب انہوں نے آہوزاری شروع کی، التجا کرنا شروع کی. تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے ان پر رحم فرمایا اور دوبارہ نظر ڈالی. اللہ تبارک و تعالی نے ان کو دوبارہ وہ علم عطا فرمایا اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے سوالات یہ تھے اور ان کے جوابات یہ ہیں. حضرت امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے بعض بزرگوں نے کتابوں کے اندر یہ نقل کیا ہے کہ آپ نے بھی یعنی امام ابن جوزی جو تھے یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے ابتدا میں عقیدت مند نہیں تھے. تو ان کے ساتھی کے ساتھ یہ غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس کے اندر آئے. یہ بہت بڑے امام ہیں امام ابن جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ. ان کی تقریباً 200 کے قریب کتابیں ہیں اور انہوں نے اتنی کتابیں لکھی ہیں کہ پہلے جس طرح کت لگاتے تھے، ہم پینسل چھیلتے ہیں تو پہلے کت لگایا جاتا تھا، قلم بنایا جاتا تھا تو قلم کا برادہ بنتا تھا. یہ برادہ جمع کرتے تھے اور ان کا یہ برادہ اتنا جمع ہوا تھا لکھنے کا کہ اس برادے سے ان کی میت کے غسل کے پانی کو گرم کیا گیا تھا. اتنا لکھا کرتے تھے، اتنے بڑے عالم تھے. ان کی مشہور تفسیر زاد المسیر کے نام سے، جس میں آپ قرآن پاک کی تفسیر کے بارے میں علماء کے اقوال بیان کرتے ہیں کہ اس آیت کی تفسیر میں فلاں عالم نے یوں کہا، فلاں صحابی نے یوں کہا، فلاں تابعی نے یوں کہا، فلاں تبع تابعی نے یوں کہا. یہ آپ اس طریقے سے بیان کرتے ہیں. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی مجلس میں جب یہ آئے تو اس غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی تفسیر بیان کر رہے تھے. آپ نے ایک آیت کی تفسیر بیان کی تو آپ کے ساتھی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ ان کا ہاں معلوم ہے. دوسری تفسیر غوث پاک رضی اللہ تعالی نے بیان کی تو ان کے ساتھی نے ان سے پوچھا آپ کو یہ معلوم ہے؟ کہا معلوم ہے. تیسری بیان کی انہوں نے کہا معلوم ہے، ہاں معلوم ہے. یہاں تک کہ 13 تفسیر غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کی. 13 کے بارے میں انہوں نے کہا یہ تفسیر مجھے معلوم ہے کہ کس نے قرآن کی یہ آیت کی تفسیر کی ہے. اس کے بعد غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ نے 14ویں تفسیر بیان کرنا شروع کی، یہاں تک کہ آپ نے 40 تفسیریں بیان کی اور ہر ایک کے بارے میں ابن جوزی کہتے رہے مجھے اس تفسیر کے بارے میں معلوم نہیں ہے. ایسا کے اندر پاؤں رکھتے اور دوسرے میں جب پاؤں لے کے جاتے تو اس سے پہلے قرآن ختم کر لیا کرتے تھے. یہ کرامت ہے اور انہی کے صدقے میں ان کے شہزادے سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس بات پہ قادر تھے کہ آپ بھی یوں ہی قرآن پاک ختم کر لیتے، لیکن آپ پوری رات میں قرآن پاک ختم کرتے تھے.
اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کوشش کرے اور قرآن پاک کو اپنی زبان پہ جاری کرتا رہے، پڑھتا رہے تو اس کی زبان پہ قرآن اتنا جاری ہو سکتا ہے کہ وہ پوری رات کے اندر قرآن پاک پڑھ سکتا ہے۔ عام شخص بھی اگر قرآن پاک کا حافظ ہو، پڑھنے کا عادی ہو اور وہ چاہے کہ پوری رات میں قرآن پاک ختم کر لوں تو ہو سکتا ہے۔ تو غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی کرامت اپنی جگہ پر، لیکن آپ عبادت کے طور پر جب قرآن پاک پڑھتے تو پوری رات کے اندر ایک قرآن پاک ختم کیا کرتے تھے۔ اب چاہتے تو بہت سارے قرآن پاک کرامت کے طور پہ ختم کر لیتے، لیکن یہ قرآن پاک آپ بغیر کرامت کے مکمل فرمایا کرتے تھے۔ تو آپ کو قرآن پاک سے اتنا شغف تھا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے صدقے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی سعادت نصیب فرمائے۔ کم از کم اللہ تبارک و تعالی روزانہ ایک پارے کی تلاوت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف جو تھے 40 دن میں اگر قرآن پاک ختم نہ ہوتا تو افسوس کیا کرتے تھے کہ 40 دن ہو گئے اور ہم نے رب کا کلام پورا نہیں کیا۔ 40 دن میں تو وہ ختم کرنا ضروری سمجھتے تھے، یہاں 40 سال ہو جاتے ہیں قرآن پاک ختم نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنے بزرگوں کے طریقہ کار پہ چلتے ہوئے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کی عادت بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ کے ساتھ خاموشی سے سورہ یاسین کی تلاوت سماعت فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یاسین والقرآن الحکیم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم 2 فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جود من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار
النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أن نطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في غلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم سقاني الحب كأسات الوصال فقلت لخمرتي نحوي تعالي سعت ومشت لنحوي في كؤوس فهمت بسكرتي بين الموالي فقلت لسائر الأقطاب لموا بحالي وادخلوا أنتم رجالي وهموا واشربوا أنتم جنودي فساق القوم بالوافي ملالي شربتم فضلتي من بعد سكري ولا نلتم علوي واتصالي
عالي مقامكم العلا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحدي يصرفني وحسبي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومن ذا في الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي وولاني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حال فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزبال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار لخمدت وانطفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا أتالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدالي مريدي همة واشتح وغني وافعل ما تشاء فالاسم عالي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي عطاني رفعة نلت المنال طبولي في السماء والأرض دقت وشاؤوس السعادة قد بدالي. حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم و خلاصہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت فرماتا ہے تو جبریل امین کو یاد فرماتا ہے، انہیں بلاتا ہے اور ان کو بتاتا ہے کہ میں فلاں سے محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. جبریل امین اس سے محبت کرتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آسمان کے فرشتوں میں اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ فلاں سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی محبت کرتا ہوں، تم بھی اس سے محبت کرو. تو سب اس سے محبت کرتے ہیں. ثم وضع القبول فی الارض، اس کے بعد زمین کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مقبولیت رکھ دیتا ہے، وہ زمین کے لوگوں میں بھی مقبول ہو جاتا ہے. زمین کے لوگ بھی، یعنی نیک صالح لوگ، اچھے لوگ اس کو پسند کرنے لگتے ہیں. تو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے ہی نیک اور پیارے بندے تھے کہ ان کی تو مقبولیت ایسی ہے کہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ میری جو شہرت کے ڈنکے ہیں وہ زمین و آسمان کے اندر بج رہے ہیں. زمین و آسمان میں میری سعادت کی بلندیاں موجود ہیں، لوگوں کے سامنے بالکل ظاہر ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مجھے بلندی عطا فرمائی ہے کہ قیامت تک حضرت سیدنا امام مہدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنے تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوثیت کبریٰ حضور سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ کو عطا فرمائی. ان کے دربار سے لوگوں کو ولایت ملتی ہے، ان کے دربار سے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا ولی بناتا ہے. ایسا مقام و مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا ہے. فرماتے ہیں طبولی فی السماء والارض دقت وشاؤوس السعادة قد بدا لي بلاد الله ملكي تحت حكمي ووقتي قبل قلبي قد صفى لي نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى صرت قطبا ونلت السعد من مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي ومن في العلم والتصريف حالي رجالي في هواجرهم صيام وفي غلم الليالي كاللؤالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي وجديه نلت الموالي مريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال أنا الجيلي محي الدين لقبي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والمخضع مقامي وأقدامي على عنق الرجال وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وعبد القادر المشهور اسمي وجدي صاحب العين الكمال تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم. رب کریم ہماری اس ختم قادریہ کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا جو ذکر خیر کیا ہے اللہ تبارک و تعالی اسے قبول فرمائے. اس ذکر خیر کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالی جو اس ختم قادریہ کے اندر شریک ہیں کسی بھی ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ان کی مصیبتیں پریشانیاں دور فرمائے. اللہ تبارک و تعالی نیک جائز حاجتیں پوری فرمائے. جو بیمار ہیں اللہ تبارک و تعالی ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرمائے. بالخصوص جو عرصہ دراز سے اپنی بیماری کی وجہ سے پریشان ہیں، جن بیماروں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے، رب کریم ان تمام کی بیماریوں کو دور فرما، صحت عطا فرما. جو پریشان حال ہیں رب کریم ان کی پریشانیوں کو دور فرما. جس طرح کی مصیبتوں کے اندر آزمائشوں کے اندر گھرے ہوئے ہیں، جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے رب کریم ان کی مصیبتوں کو پریشانیوں کو دور فرما. نا چاکیاں نا اتفاقیہ دور فرما. رب کریم ہمارے گھروں کے اندر محبت الفت عطا فرما، آپس میں الفت عطا فرما، نا چاکی نا اتفاقی سے محفوظ فرما. جو اولاد کے طلبگار ہیں رب کریم نیک صالح اولاد عافیت کے ساتھ عطا فرما. رب کریم جو مسلمان بھائی بہن رشتوں کے رکاوٹوں کی وجہ سے پریشان ہیں رب کریم ان کی رکاوٹوں کو دور فرما. نیک اچھے رشتے غیب سے عطا فرما. ہماری بہنوں کو ہماری بیٹیوں کو ان کے گھروں کے اندر سکھ اور چین نصیب فرما یا رب العالمین. جو روزگار کی وجہ سے پریشان ہیں آسان اور حلال رزق عطا فرما. جو برسری روزگار ہیں ان کے رزق حلال میں برکت عطا فرما. رب کریم غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی برکتیں ہمیں عطا فرما. ان کی قبر انور پر کروڑ کروڑ برکتیں مزید رحمتیں نازل فرما یا رب العالمین. اپنے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں غوث پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے در کی حاضری نصیب فرما. ان کے روزے کی زیارت نصیب فرما یا رب العالمین. ان کی برکتیں بروز قیامت بھی ہمیں نصیب فرما. رب کریم ان کے صدقے ہماری مصیبتیں پریشانیاں دور فرما. ہمارے ایمان کی، ہمارے عقیدت کی، ہمارے نظریے کی، ہمارے فکر کی حفاظت فرما. ہمیں ہماری نسلوں کو رب کریم مسلک اعلی حضرت پر قائم و دائم رہنے کی توفیق عطا فرما. رب کریم بد مذہبی سے، بد عقیدگی سے، کفر سے محفوظ فرما یا رب العالمین. صحیح العقیدہ رہنے کی توفیق عطا فرما یا رب العالمین. جو ہم مانگ سکتے ہیں ہمارے حق میں بہتر ہے محض اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. جو نہیں مانگ سکتے ہمارے حق میں بہتر ہے اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.